بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سامعین گرامی، قربانی کے ایام آ چکے ہیں اور الحمدللہ بڑا خوشی کا ماحول ہے۔ مسلم گھرانوں میں الحمدللہ قربانی کے جانور بھی آ چکے ہیں اور قربانی کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ اب جانور جو ہے جب ہم ذبح کر دیتے ہیں، حلال کر دیتے ہیں، یہ جانور کا گوشت ہمارے سامنے جب آ جاتا ہے تو ایسے کون سے اعضاء ہیں جانور کے، یعنی حلال جانور کے، چاہے قربانی کے ایام میں جانور ذبح کیا جائے یا ویسے ہی سال بھر جو بھی حلال جانور ہم ذبح کریں اس کو جب ہم کھائیں تو اس میں کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا کھانا حرام ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ 7 چیزیں بتاتا ہوں۔ حالانکہ یہ آپ سنتے آئے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن میں پھر بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں ایک لفظ آتا ہے غدود، انشاءاللہ اس کو بھی میں تصویروں کے ذریعے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح حرام مغز کے سلسلے میں بھی بتاؤں گا کہ اس کا کیا حکم ہے۔ بہرحال ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ یہ جو 7 چیزیں ہیں جن کا کھانا یعنی حرام ہے یا مکروہ تحریمی کہہ لیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ تو قرآن کریم سے جس کی حرمت ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو 6 چیزیں ہیں ان کی حرمت حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے ان کا ثبوت ہے کہ بھئی ان چیزوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ قرار دیا ہے، اور علماء نے راجح سے قرار دیا کہ مکروہ سے مراد یہاں مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب قریب ہے۔ خیر، ایک چیز جس کا ثبوت حرام ہونا، جس کا قرآن سے ثابت ہے، وہ ہے خون۔ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو جو خون بہہ جاتا ہے نا، اس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ قرآن سے اس کا ثبوت ہے، قرآن کی کئی آیتوں میں اس کا حکم ہے۔ دوسری چیز ہے، یہ دوسری جو 6 چیزیں ہیں یہ مکروہ تحریمی ہیں۔ ان میں پہلی چیز ہے نر جانور کی شرمگاہ، نر جانور کی شرمگاہ جانتے ہیں آپ۔ دوسری چیز مادہ جانور کی شرمگاہ، یہ بھی آپ جانتے ہیں، مادہ جانور کی شرمگاہ۔ تیسری چیز مثانہ، پیشاب کی تھیلی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ چوتھی چیز پتا، پتا اس میں ہرا پانی بھرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں پتا، فوراً جو ہمارے قریشی بھائی ہوتے ہیں فوراً اس کو پھینک دیتے ہیں، بھئی اس کو دور پھینکو، اگر یہ پھٹ گئی تو گوشت کڑوا ہو جائے گا، صحت کے لیے مضر ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو پتا۔ پانچویں چیز ہے کپورے، کپورے، خصیے، ٹیسٹیکلز جن کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جانتے ہیں آپ، میں فوٹو بھی دکھا رہا ہوں آپ کو، ان کو کھانا جائز نہیں۔ بہت سے لوگ دوا کے طور پر، بہت سے لوگ گرمی حاصل کرنے کے لیے بڑے شوق سے اس کو کھاتے ہیں، حالانکہ اس کو کھانا مکروہ تحریمی ہے، اس لیے بیچنا بھی نہیں چاہیے ان کو اور کھانا بھی نہیں چاہیے۔ یہ چیزیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا، ان کو بیچنا بھی جائز نہیں اور کھانا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چھٹی چیز جو مکروہ تحریمی ہے وہ ہے غدود۔ غدود کی فوٹو بھی آپ دیکھیں اسکرین پر، عربی میں اس کو غدہ کہتے ہیں، غدہ، سخت گوشت کو کہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اس کی صورت کیا ہوتی ہے کہ بسا اوقات خون جم کر گٹھلی کی صورت میں ہو جاتا ہے، یا بیماری کی وجہ سے کھال اور گوشت کے درمیان سخت گوشت کا ٹکڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ اسے اردو میں گلٹی اور گانٹھ بھی کہتے ہیں، گلٹی اور گانٹھ بھی کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تصویریں آپ کو دکھائی گئی یہ کوئی جسم کا عضو نہیں ہے، بلکہ یہ بیماری کی وجہ سے کسی جانور میں پیدا ہو جاتی ہے یہ چیز۔ عام طور پر جانوروں میں نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی کسی جانور میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو انہیں بھی کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ تو ایک چیز تو حرام ہے، باقی 6 چیزیں مکروہ تحریمی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، انہیں کہیں پر بھی ایک طرف کہیں کنارے پھینک دینا چاہیے، صفائی ستھرائی کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اچھا، ایک چیز ہے کہ حرام مغز، حرام مغز کا کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں بہت سے علماء نے جب حرام جو اعضاء ہیں ان کو ذکر، ان کا تذکرہ کیا اپنی کتابوں میں، تو کسی نے یہ بھی نقل کر دیا کہ حرام مغز بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ حرام مغز جو ہے، حرام مغز کس کو کہتے ہیں؟ جب جانور ذبح کرتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں آپ کی جو گردن میں وہیں سے لے کر پیچھے پشت سے جاتی ہوئی سفید ڈوری ہوتی ہے جس کو حرام مغز کہا جاتا ہے، تو اس کو حرام پتہ نہیں نام کیسے پڑ گیا، میرے خیال سے اس لیے نام پڑ گیا ہوگا کہ ذبح کرتے وقت اس حرام مغز کو کاٹنا ذبح کرتے وقت حرام ہے، اس سے جانور کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، بہنے والا خون مکمل بہہ نہیں پاتا، اس لیے جو 4 رگیں ہیں ان کو کاٹ لینے کے بعد جانور کو ٹھنڈا ہونا چاہیے، اطمینان سے ٹھنڈا ہونے دینا چاہیے، اس کے بعد پھر پورا حرام مغز کاٹنا یا جو کھال اتارنے وغیرہ کی پروسیس بعد میں ہونی چاہیے۔ اس سے علماء نے یہ سمجھ لیا کچھ نے کہ بھئی اس کا کھانا بھی حرام ہے، حالانکہ فتویٰ اس پر ہے، علماء نے راجح اس کو قرار دیا ہے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے، مفتی محمود صاحب نے، اور بھی بڑے بڑے اکابر علماء جو مفتی اعظم ہند تھے اور بھی علماء نے بتایا ہے کہ اس کا کھانا حرام نہیں ہے۔ بیچارہ ویسے ہی بدنام ہو گیا، پھر بھی کسی کی طبیعت نہیں چاہتی ہے نہیں کھائے، اس کی مرضی، لیکن اس کو حرام نہ سمجھے۔ یہ تھوڑی تفصیل تھی ان 7 اعضاء کے متعلق جن کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آئے، اللہ تعالی ہمیں حلال کھانے والا بنائے اور حرام چیزوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔